بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر مومن ایک معلوماتی چینل ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت فیروز دہلوی کو کامیابی کی بشارت دی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ بشارت کیوں دی گئی۔ تو ویڈیو بہت ہی زبردست، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے۔ اینڈ تک پڑھیے اور سنیے گا۔ پڑھنے سننے کے بعد لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ ایک اچھا علم پھیلانے میں آپ بھی حصہ دار بنیں۔ تو ناظرین، آپ نے جان لیا کہ صحابہ سیریز میں آج میرا انتخاب ہے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر مشہور ہو گئی۔ تو یمن میں اسود انسی، یمامہ میں مسیلمہ کذاب، اور بلاد اسد میں طلحہ اسدی اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان تینوں کذابوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح سے اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین، اسود انسی ایک شعبدہ باز کاہن تھا، بد باطن اور شر پسند اور طاقتور اور قوی ہیکل شخص تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایت ہی فصیح و بلیغ اور جادو بیان مقرر بھی تھا۔ وہ اپنی قوت تقریر اور زور خطابت کے ذریعہ سے لوگوں کی عقلوں کو مسخر کر لیا کرتا تھا۔ وہ اتنا عیار، اتنا مکار تھا کہ اپنی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کے سہارے سے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خاص لوگوں کو مال و دولت اور جاہ و منصب کا لالچ دے کر اپنی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اکساتا تھا، اور اس بات پر وہ پوری قدرت بھی رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے نقاب پوش ہو کر نکلتا تھا۔ اس وقت یمن پر ابنا کی حکومت تھی، اور ان کے سربراہ صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد ایرانی تھے اور ترک وطن کر کے یمن میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کی مائیں عربی النسل تھیں۔ ان تارکین وطن کے سردار بازان ظہور اسلام کے وقت شاہ ایران کی طرف سے یمن کے حاکم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برتری ان کے سامنے واضح ہو گئی تو انہوں نے کسریٰ کی اطاعت کا کلابہ اپنی گردن سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس منصب پر برقرار ہی رکھا، یہاں تک کہ اسود انسی کے دعوی نبوت سے کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ اسود انسی کی دعوت پر جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ اس کے اپنے قبیلے بنو مزہج کے لوگ تھے۔ اس نے ان کو لے کر صنعاء پر حملہ کیا اور اس کے حاکم شہر ابن بازان کو قتل کر کے ان کی بیوہ دادا سے شادی کر لی۔ پھر صنعاء سے دوسرے علاقوں پر چڑھ دوڑا، اور وہ سارے علاقے اس کے حملوں کی تاب نہ لا کر حیرت انگیز صورت کے ساتھ پے در پے اس کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف تک اور بحرین و احسا سے عدن تک کے سارے علاقے اس کی حکومت میں آ گئے۔ لوگوں کو فریب دینے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں اسود انسی کو سب سے زیادہ جس چیز سے تقویت ملی وہ اس کی غیر معمولی عیاری تھی۔ وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا ہے اور اسے غیب کی باتوں سے آگاہ کرتا ہے، اور اس جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے جاسوسوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھیں، جنہیں اس نے اس غرض سے ہر طرف پھیلا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کریں اور ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹو لگائیں، ان کی مشکلات کا پتہ چلائیں، اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمناؤں اور امیدوں سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر یہ ساری معلومات چپکے سے اس کے پاس پہنچا دیا کریں۔ پھر وہ جاسوسوں کی ان فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص سے اس کی ضرورت اور پریشانی کے لحاظ سے ملاقات کرتا اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کے سامنے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتیں، یہاں تک کہ اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح لوگوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے ارتداد اور یمن پر اس کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان 10 صحابہ کرام کو خطوط لکھے کہ جن سے آپ کو خیر و تعاون کی امید تھی۔ ان خطوط میں آپ نے
ایمان اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو اس اندھے فتنے کا مقابلہ کرنے پر ابھارا اور ہر صورت میں اسود انسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جس کے پاس بھی پہنچا، اس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور فی الفور اسے نافذ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پیش ہمارے اس قصے کے ہیرو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ یہ دلچسپ اور انوکھا قصہ انہی کے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور ابناء میں سے میرے ساتھیوں نے نہ تو اسلام کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے بھی شک کیا، نہ کسی کے دل میں دشمن خدا اسود انسی کی تصدیق کا خیال پیدا ہوا، بلکہ ہم لوگ اس کے اوپر حملہ کرنے اور ہر ممکن طریقے سے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ہمارے اور اصحاب سابقہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پہنچے تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑی ہی تقویت ملی اور ہر شخص اپنے منصوبے کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اپنی غیر متوقع اور زبردست کامیابیوں کی وجہ سے اسود انسی کے اندر غرور و تکبر نے گھر کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کے معاملہ میں اپنے رویے کو بدل دیا اور اس کے ساتھ رعونت سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ جب قیس کو اس کی طرف سے اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی داویہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور اس سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے، ہمیں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس بات پر اس نے ہماری دعوت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا اور ہمارے سامنے اپنے دل کی باتیں ظاہر کرتے ہوئے ایسا محسوس کیا جیسے کہ ہم تائید غیبی کی شکل میں اس کے اوپر آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ پھر ہم تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ اس مرتد اور جھوٹے مدعی نبوت سے اندرونی طور پر نمٹیں گے اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں باہر سے اس کو کیفری کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کریں گے، اور ہمارے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم اس معاملے میں اپنی چچا زاد بہن دادا کا تعاون بھی حاصل کریں گے، جس سے کہ اسود انسی نے اس کے شوہر شہر ابن بازان کو قتل کر کے شادی کر لی ہے۔ اب طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اسود انسی کے محل میں جا کر اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی اور اس سے کہا، بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص نے ہمیں اور تم کو کیسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو قتل کیا، تمہاری قوم کی عورتوں کو رسوا اور بے عزت کیا، اس کے بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے ہاتھ سے حکومت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل یمن اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ تو کیا تم اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ اس نے دریافت کیا کہ میں کس چیز میں تمہارے ساتھ تعاون کروں؟ اس کے نکالنے میں نے جواب دیا، نہیں بلکہ اس کے قتل میں۔ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم میرا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ بات تمہارے سامنے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی حقانیت اور اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی آدمی نہیں پیدا کیا ہے جو میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ خدا کی قسم جب سے میں نے اسے دیکھا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بدکار شخص ہے جو نہ کسی حق کی رعایت کرتا ہے نہ کسی منکر کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ہمارے لیے اس کو قتل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ نہایت ہی محتاط ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے سخت پہرے کا انتظام کر رکھا ہے۔ محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس کے محافظوں نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھا ہو، البتہ اس دور والے کمرے کی جس میں کوئی نہیں رہتا نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ایک بیابان ہے، تم رات کی تاریکی میں اس کمرے میں نقب لگاؤ، اس میں تم کو اسلحہ اور چراغ ملے گا، وہیں تم مجھے بھی اپنے انتظار میں پاؤ گے، پھر اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ اس نے پوری اسکیم سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ایسے محل کے کسی کمرے میں نقب لگانا آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کسی آدمی کا گزر ہو اور وہ ہمیں دیکھ کر محافظوں کو آواز دے دے، پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو اس نے کہا، تمہارا یہ اندیشہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کل تم اپنے کچھ قابل اعتماد آدمیوں کو کاریگروں اور مزدوروں کے بیس میں میرے پاس بھیج دینا، میں ان سے کہہ کر اندرونی جانب سے کمرے میں نقب لگوا دوں گی۔
اس طرح نقب لگانے کا کام بہت تھوڑا سا بچ جائے گا، جس کو تم لوگ باہر سے معمولی سی کوشش کر کے مکمل کر لو گے۔ اس نے رائے دی، تمہاری یہ رائے بہت مناسب اور معقول ہے، میں نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے واپس جا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو میرے اور اس کے درمیان طے ہوئی تھیں، تو انہوں نے ان باتوں کو پسند کیا اور کامیابی کی دعا کی، اور پھر ہم اسی وقت ان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے معاونین میں سے خاص مسلمانوں کو کوڈ لفظ بتایا اور ان کو تیار رہنے کی تاکید کی، اور ہم نے اس کے لیے صبح کا وقت طے کیا۔ جب رات کی سیاہ چادر پورے ماحول پر پھیل گئی تو وقت مقرر پر میں اپنے دونوں ساتھیوں سمیت نقب کی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہم اس کو کھود کر کمرے میں داخل ہو گئے اور چراغ روشن کر کے ہتھیار سنبھالا اور اس دشمن خدا کے خاص کمرے کی جانب چل پڑے۔ میری چچا داد پہلے ہی سے اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا، تو میں نے تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر زور لگایا۔ پہلے تو وہ بیل کی طرح ڈکرایا، پھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپا۔ محافظوں نے اس کی آواز سنی تو یہ کہتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی طرف دوڑے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہ پر واپس جاؤ، میری امداد نے ان کو واپس بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم لوگ محل کے اندر ہی رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک فصیل پر چڑھ کر اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان الاسود العنسی کذاب۔ یہی کوڈ لفظ تھا۔ اس کو سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف بڑھے اور محافظ اذان کی آواز سن کر اس کی طرف لپکے اور دونوں فریق آپس میں بھیڑ گئے۔ پھر میں نے اسود کا سر فصیل سے نیچے پھینک دیا، جس کو دیکھ کر اس کے حامی جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمنوں پر ایک زوردار حملہ کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا معاملہ نمٹ گیا۔ دن چڑھا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دشمن خدا کے قتل کی خوشخبری پر مشتمل ایک خط بھیجا۔ جب یہ بشارت لے کر مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وصال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ہی ان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وحی کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے قتل کی بشارت اسی رات مل گئی تھی جس میں وہ قتل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اسود عنسی کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا، اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فیروز کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، میرا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔